اور اقدار کی غلامی کی وجہ سے، اور چونکہ یہ خود بد کردار ہیں اور بد عمل ہیں، اوپر پارنالے سے تو کوئی نیچے پانی آئے گا نا، چھت کے اوپر ہوگا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب بدیانتی نہیں ہوئی تو حضرت عمر رو پڑے۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ سے بدیانت نہیں ہے تو آپ کی رعایا کیسے بدیانت ہے؟ یہ خود جو ہے برے ہیں اور برے اعمال کرتے ہیں، ان کے برے اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی رعایاوں کے بڑے بڑے گناہ وہ کر کے بھی اس پر نہیں ہے۔ اور اس قصور کے اندر جو واقعہ ہوا پہلے تو آپ کے سامنے ہے، اگر اس واقعہ کے جتنے بھی مجرمین تھے ان کو سزا دی جاتی تو ہماری بچیاں ظالموں کے ظلم سے اور درندوں کو درندگی سے محفوظ رہتی۔ ایک تو دوسرا یہ آپ نے پہلے بھی رانا ثناء اللہ کے استعفے کے حوالے سے بات کی اور وہ استعفا کب کی بات جو بات ہے وہ کریں، جو کرنے والی ہے کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ اچھا کب بات کیا رضوی صاحب یہ فرمائیے، استعفا آپ نہیں چاہ رہے کہ وہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ جو بات ہے وہ کرو، جس بات وہ سب چاہ رہے ہیں۔ رانا رضوی صاحب بات کی، جو یہ بات ہے اس پر بات کریں آپ۔ علامہ صاحب سمجھ نہیں ہے آپ کو کوئی بات کرنے کی، خالی صافیانہ ہی آپ نے سیکھا ہے، کوئی انسانیت بھی آپ سیکھیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر جس طرح سے اس معاملے کو سارے کو ہینڈل کیا گیا اور پولیس نے جو گولیاں چلا دی، یہ ہینڈل تو حکمرانوں کا کام ہے نا کرنا۔ اب تو یہ ان کی بچی جو ہے کے ساتھ یہ درندگی ہوئی ہے اس پر چیخنا یہ بھی جرم بن گیا، اور کس نے ان کو حکم دیا کہ وہ بچوں کو گولیاں ماریں؟ ظاہر ہے پیچھے ان کی وہ طاقتیں ہیں نا، وہ طاقتیں ختم ہو جائیں، ان کو ان سے جان چھڑائیں، وہ ملک کی جان چھوڑیں اور جائیں اپنا جدھر جو انہوں نے جانا ہے۔ اور پاکستانی عوام کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ بچیاں بھی باہر نکلنا ایسے بن گیا، حکمرانوں کے گھروں میں تو 10 بیریل پڑے ہیں اور ان کے وہاں وہ جو کنڈا دار وہ تار لگی ہوئی ہے۔ آپ کیا کریں گے اور ہم کیا کریں گے؟ اب قوم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بچیاں ہماری جو ہے وہ دکان پر بھی نہیں جا سکیں گی، اسکول بھی نہیں جا سکیں گی۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے، جیسے آپ دن کی روشنی میں آئے اور بات سارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ دن کی روشنی میں آ رہے ہیں، لیکن جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ رات کے اندھیرے میں یہاں پہ آئے، وہ کیوں نہیں آ سکے دن کی روشنی؟ یہ تو ان سے سوال ہے نا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو داخل نہ ہونے دیتے، کہ پہلے ہمارے بچے کے قاتل ساتھ لیا تو پھر ہمارے ساتھ بات کر، آپ اس کو داخل نہ ہونے دیتے۔ کس منہ سے آیا یہاں؟ نہیں نا، پھر بھی نہیں داخل ہونا چاہیے تھے، آپ نے اس کو ملنا ہی نہیں تھا، اس کو کہنا پہلے ہمارے وہ مجرم ساتھ لاؤ، تیرے اقتدار میں یہ بات ہوئی ہے اور پورا قصور جو ہے وہ اس حد میں ہے، کب سے اس حد میں ہے، تو کیا لینے آیا تو؟ اس کو یہاں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اہل قصور کو بالکل، اور اس سے ملاقات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا مطلب یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ قصور میں 11واں 12واں واقعہ ہے، باقی ملک میں بھی ہیں، خصوصاً قصور میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ پولیس کی کمر سیدھی کرنے کے لیے کہ وہ عوام کو تحفظ فراہم کرے، کیا فارمولہ ہونا چاہیے کہ عوام محفوظ ہو، بیٹیاں محفوظ ہو؟ یہ قصور ہو یا ملک کا کوئی دور دراز کا گاؤں ہو، یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ ہاں پولیس جو ہے وہ حکمرانوں کے ماتحت ہے، تو حکمران خود ہی جب نہیں چاہتے یا پولیس کو انہوں نے اس طرح کے اختیارات دیے ہوئے ہیں تو جو جب چاہے بچوں کو احتجاج رونے کا بھی حق نہیں ہے، سیدھی گولی انہوں نے مار دی۔ یہ بھی دنیا کا دستور ہے، وہاں انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں تو وہاں احتجاج کے لیے جو نکلتے ہیں ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ ابھی تک پتھراؤ ہو رہا ہے، ہاں ابھی تک پتھراؤ ہو رہا ہے کہاں؟ خادم نذیر صاحب یہاں پر کچھ توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے، سرکاری عملات کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، گاڑیاں بھی جلائی جا رہی ہیں۔ بھائی سرکاری املاک سرکار وہ کس طرح تھی جب بچیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے رہے تھے؟ وہ گاؤں کے اندر 200 بندوں سے واقعات ہوئے بچیوں کے ساتھ، وہ سرکار کدھر تھی؟ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے، محترمہ گزارش ہے، وہ یہ کہ گزشتہ سال فیصل آباد میں ایک مدرسے میں ایک بچے کا ریپ ہوا، اسے چھت سے گرایا گیا، تو اس وقت اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ اس کے پیچھے بھی وہی لوگ تھے جو یہاں سے، لیکن وہ مدرسے کے اندر ہوا تھا ایک بچے کے ساتھ۔ ہاں تو مدرسے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی تھے پیچھے؟ نہیں تو سب سے مولوی ہی نامینیٹ ہوا، تو میں وہ سوال کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا درد آپ کو اٹھا ہوا ہے اس کا،
ये बात करें तो बर्बादी जितने भी बच्चे हैं उनका वो भी किसी का बच्चा था जो मदरसे में था, उसके हवाले से आप लोगों ने क्या किया? एक साल उनका गुजर सवाल गया है। ठीक है। ये पूछ रहे हैं उनका जैसे सवाल ज़ैनब किसी ठीक की है। बेटी है, वो भी किसी का बेटा था। हर बात पे रिजवी साहब गुस्सा करने की गुस्सा ना बजाय ना करें, एक सवाल का आपसे जवाब बात भाई, करना। आप वो ये दोबारा बताइए, सवाल पूछा है कौन आपने। जिम्मेदार है लोगों को फांसी पर उभारने के लिए? कौन जिम्मेदार है? हम हैं। रिजवी साहब नहीं है ना। किसने बच्चियों नंगियों ने नचा कर दिखाई टीवियों पर? सर, किसने फिल्में इस तरह की दिखाई? आप- किसने लोगों के जज्बात बोले ना? सर देखें, हाँ, ये heated किसने जिम्मेदारी है? हमने अपनी दफा आप हिटिंग की बात कर रहे हैं, आप फिर सुने ना। आप बोलते हैं। माना गुजारिश कर रहा हूं। सर मैं कह रहा हूं, उन बच्चों के लिए भी ऐसी ही एफर्ट करनी चाहिए, मैं ज़ैनब के लिए करनी चाहिए, उन बच्चों की आवाज करना चाहिए, वो भी तो वो किसी आप के बोले ना, उधर क्यों नहीं इतने सर, हम तो कैमरे बोल रहे लेकर हैं, गए? हम आपसे भी जा रहे हैं, आप भी बोले उनके लिए। इवन बच्चे ये जज्बात किसने उभारे? हर बंदा वाशी किसने बनाया? आपने बनाया, हमने थोड़ा बनाया। लेकिन सर हाँ, ये जो है ना, जब मदरसे में ये हुआ तो उसके मदरसे में पीछे ये कौन हुआ। था? ये पूछूं सर आपसे मैं, फैसलाबाद का ये वाक़या छत से गिरा के बच्चों को मारा गया। ये वाशी किसने बनाया कि बच्चे 6 साल बच्चियों से वाशियाना हरकत लोग कर रहे हैं? ये आप लोगों ने किया। सर हम लोगों ने कैसे किया? आजादी के नाम पर बच्चियों की फिल्में किसने दिखाई? सर उसमें बच्चों की फिल्में नहीं होती सर, मेरे सिंपल आपको सवाल कर रहा हूं। बोलो, दहशतगर्द किसने करार दिलवाया? बस कर दें यार, बस क्रॉस वॉक ना करें यार। अपना जो ओके भी है वो करें। सारे की घंटी तुम करते हो और हम बातें करते हो। बात कर रहे थे सर, उन बच्चों के रिजवी साहब आप दर्द हुआ इसको। रिजवी साहब बात क्यों नहीं करते आप? सब की कह रहे हैं, सब की कह रहे हो। पता है, सब नहीं करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया सर। रिजवी साहब कभी खत्म करने में बहुत दर्द है। रिजवी साहब ये बताइए कि इसको रोका कैसे जाए? इसके वो बात करेंगे हाँ की इस पीछे को ये हो गया वो 1400 साल पहले तलवार चलाई ये बताएं कि ज़ैनब का ये 12वां कितना इस साल का? भाई ये हुक्मरान जिम्मेदार है, बात खत्म है। हुक्मरान जिम्मेदार है। क्यों नहीं ये बात आप मेरी समझ रहे हैं? हुक्मरान जिम्मेदार है, हुक्मरार है, हुक्मरान हर जिम्मेदार चीज की हुक्मरानों पर हम जिम्मेदारी सर, शुक्रिया। ये बात होनी चाहिए। सर, हर चीज की हम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर डालते हैं। हमारे मदरसों में होता है, हमारे इंस्टीट्यूशन में होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वहाँ पर आप लोग हुक्मरान हैं, आपकी इजाजत के बगैर वहाँ पर कोई शख्स नहीं जा सकता। उसके बारे में बात करें। घर जो है ना वो यहूदों ने सारा की दुनिया सवाल ना करो बोलो। हमने अगर मुसलमानों की रहनुमाई की होती तो ये वाकयात न होते। सर आप सर शुक्रिया, थैंक यू सर। दुआ फरमाएं, एक बार अलग सी पड़े और सब दुआ फरमाएं, किबला दुआ दुआ करेंगे। सरफराज जी जी सरफराज प्लीज या अल्लाह अपने महबूब के सदके आमीन आमीन अपने महबूब के सदके हम सब लोग अपने महबूब के सदके कैमरा भाई आंते यार आमीन हुजूर के सदके हुजूर की उम्मत पर रहम फरमा आमीन हुजूर की उम्मत पर रहम फरमा आमीन हमारे गुनाहों को या अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर आमीन ताकि हम ऐसे वाकयात न देखें आमीन पाकिस्तान जब मकासद के लिए बना हमें वो काम करने की तौफीक आमीन अब दर्द तो इनको है ना आप ऐसे ही जनाब दर्द तो इनको जो है वो कायनात में किसी को नहीं है आमीन